خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت ہم اس ملک کے لیے مانگتے ہیں۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ آج تھاٹ آف دا ڈے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کو ہوں وہ اپنے ملک کے بارے میں ہے، جس ملک میں خدا نے مجھے پیدا کیا، جس ملک میں مجھے پروان چڑھایا، اس ملک نے آج 75 سال پورے کیے ہیں۔ ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ٹو ایچ اینڈ ایوری ون آف یو۔ آپ اکثریت میں ہیں یا اقلیت ہیں، خداوند آپ سب کو برکت دے، اور ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے دل سے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ گو اس ملک نے ان 75 سالوں میں بہت سے اونچ نیچ دیکھے ہیں، بہت سے حالات و واقعات اس میں گزرے ہیں، بہت سی زیادتیاں بھی ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، بہت سی اذیت پسندیاں بھی دیکھی ہیں، بہت سی ایسے واقعات بھی اس میں ہوئے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن اس کے باوجود ہر ایک شخص جو اس وطن سے متعلقہ ہے، اس وطن سے تعلق ہے جس کا، وہ اس ملک سے، اس وطن سے پیار کرتا ہے، اس دھرتی سے پیار کرتا ہے اور ہمیشہ اس کے لیے دعا گو رہے۔ موقع ملا کہ اپنی انگلش سروس کے جو پاسٹر صاحب ہیں ان سے میں نے یہ درخواست ملک پاکستان کے لیے دعا کیجئے، وہاں کے تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر اہل ایمان کے لیے، کرسچنز کے لیے، مسیحیوں کے لیے دعا کریں کہ خداوند ان کو محفوظ رکھے اور ان کو اور زیادہ برکتوں سے نوازے۔ And I have the privilege of being able to lift up Pakistan today and the believers that are there. Father God, we lift up the believers that are in Pakistan. Lord, we thank you, Lord, that for your faithfulness to their faith. Lord, we pray that you would increase that faith, that they would look up towards you. You said, set our affections on things above and not on the things of this earth. And you promised that you'd work all things together for good. We pray for unity. We pray for love. We pray that your will would be done within their life. And we thank you, O Lord, that if we would commit ourselves unto you, you are faithful to bring your word to pass within our life. Bring it to pass in Pakistan as we pray these things in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. آج تھاٹ جو میں آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اس ملک میں بہت سے لوگوں کا ناحق، معصوم لوگوں کا خون بھی بہا ہے، اور خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ وہ خون زمین سے پکارتا ہے خدا کو انصاف کے لیے، عدالت کے لیے۔ سو میرے عزیزو، آئیے مل کے ہم دعا کریں کہ وہ سب خون جو ناحق بہایا گیا ہے، جو معصوم لوگوں کا، ایسے لوگوں کا جنہوں نے کچھ نہیں کیا اور پھر بھی ان کو قتل کیا گیا، ان کو مارا، ان کا خون اس زمین پر بہا ہے، اور وہ انصاف کے لیے، عدالت کے لیے، ججمنٹ کے لیے خدا کو پکارتا ہے۔ آئیے اس گناہ کا اقرار خدا کی حضوری میں کرے، مل کے وہ سارے ظلم، وہ ساری اذیتیں جو اس دھرتی پر، اس ملک میں لوگوں نے سہی ہیں، ان کے لیے خدا کے حضور دعا گو ہوں کہ خدا ان سب کو معاف فرمائے اور ہمیں اس عذاب سے، اس اذیت سے، اس ججمنٹ سے جو اس ملک پر ہے، اس سے آزاد ضرور کرے۔ خوشی منائیے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی ہوں کہ خدا اس عذاب کو جو اس ساری صورتحال کی وجہ سے اس ملک پر، اس دھرتی پر نازل ہونے کو ہے، غضب جو اس ملک پر ہے، خدا اس کو معاف فرما، رحم اس ملک پر، اس دھرتی پر جاری کرے، اپنے لوگوں پر رحم کرے، ان لوگوں کی خاطر، ان اہل ایمان کی خاطر، ان مسیحیوں کی خاطر جو اس ملک میں رہتے ہیں۔ may God bless you۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور خدا اس ملک کو قائم و دائم صلح اور امن اس ملک کے لیے مانگتے ہیں، اپنے ہمسایہ ملکوں کے لیے امن اور صلح کی دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے ملک کے تعلقات آس پاس کے ملکوں سے اور بھی زیادہ بہتر کرے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے متی کی انجیل، اس کا 11 باب۔ جب یسوع اپنی 12 شاگردوں کو حکم دے چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے چلا گیا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور منادی کرے، اور یوحنا نے قید خانہ میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پوچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے اور بہرے سنتے ہیں، اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ جب وہ روانہ ہو لیے تو یسوع نے یوحنا کی بابت لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟
کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو؟ دیکھو جو مہین کپڑے پہنتے ہیں وہ بادشاہوں کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ تو پھر کیوں گئے تھے؟ کیا ایک نبی دیکھنے کو؟ ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں، کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی، اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے۔ پس اس زمانہ کے لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دوں؟ وہ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے، ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہ پیٹی۔ کیونکہ یوحنا نہ کھاتا آیا نہ پیتا اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدرو ہے۔ ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور وہ کہتے ہیں دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی، محصول لینے والوں اور گنہگاروں کا یار، مگر حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوئی۔ وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی کہ اے خرازین تجھ پر افسوس، اے بیت صدا تجھ پر افسوس، کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدا میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے۔ مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور اور سیدا کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ اور اے کفرنہوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا تو تو عالم ارواح میں اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر سدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا۔ مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سدوم کے علاقہ کا حال تیرے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ اس وقت یسوع نے کہا، اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے زبور 37۔ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے۔ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ۔ اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بیزار نہ ہو۔ قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے، بیزار نہ ہو، اس سے برائی ہی نکلتی ہے، کیونکہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں۔ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا، تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہوگا، لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے۔ شریر راست باز کے خلاف بندشیں باندھتا ہے اور اس پر دانت پیستا ہے۔ خداوند اس پر ہنسے گا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دن آتا ہے۔ شریروں نے تلوار نکالی اور کمان کھینچی ہے، تاکہ غریب اور محتاج کو گرا دیں اور راست رو کو قتل کریں۔ ان کی تلوار انہی کے دل کو چھیدے گی اور ان کی کمانیں توڑی جائیں گی۔ صادق کا تھوڑا سا مال بہت سے شریروں کی دولت سے بہتر ہے، کیونکہ شریروں کے بازو توڑے جائیں گے، لیکن خداوند صادقوں کو سنبھالتا ہے۔ کامل لوگوں کے ایام کو خداوند جانتا ہے، ان کی میراث ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ وہ آفت کے وقت شرمندہ نہ ہوں گے اور کال کے دنوں میں آسودہ رہیں گے، لیکن شریر ہلاک ہو جائیں گے۔ خداوند کے دشمن چراگاہوں کی سرسبزی کی مانند ہوں گے، وہ فنا ہو جائیں گے، وہ دھوئیں کی طرح جاتے رہیں گے۔ شریر قرض لیتا ہے اور ادا نہیں کرتا، لیکن صادق رحم کرتا ہے اور دیتا ہے۔
کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے، اور جن پر وہ لعنت کرتا ہے وہ کاٹ ڈالے جائیں گے۔ انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے۔ اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا، کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے۔ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ وہ دن بھر رحم کرتا ہے اور قرض دیتا ہے، اور اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے۔ بدی کو چھوڑ دے اور نیکی کر اور ہمیشہ تک آباد رہ، کیونکہ خداوند انصاف کو پسند کرتا ہے اور اپنے مقدسوں کو ترک نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، پر شریروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی۔ صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔ صادق کے منہ سے دانائی نکلتی ہے اور اس کی زبان سے انصاف کی باتیں۔ اس کے خدا کی شریعت اس کے دل میں ہے، وہ اپنی روش میں پھسلے گا نہیں۔ شریر صادق کی طاق میں رہتا ہے اور اسے قتل کرنا چاہتا ہے، خداوند اسے اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گا، اور جب اس کی عدالت ہو تو اسے مجرم نہ ٹھہرائے گا۔ خداوند کی آس رکھ اور اسی کی راہ پر چلتا ہے، وہ تجھے سرفراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا۔ جب شریر کاٹ ڈالے جائیں گے تو دیکھے گا، میں نے شریر کو بڑے اقتدار میں اور ایسا پھیلتے دیکھا جیسے کوئی ہرا درخت اپنی اصلی زمین میں پھیلتا ہے، لیکن جب کوئی ادھر سے گزرا اور دیکھا تو وہ تھا ہی نہیں، بلکہ میں نے اسے ڈھونڈا پر وہ نہ ملا۔ کامل آدمی پر نگاہ کر اور راست باز کو دیکھ، کیونکہ صلح دوست آدمی کے لیے اجر ہے، لیکن خطا کار اکٹھے مر مٹیں گے۔ شریروں کا انجام ہلاکت ہے، لیکن صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ مصیبت کے وقت وہ ان کا محکم قلعہ ہے، اور خداوند ان کی مدد کرتا اور ان کو بچاتا ہے۔ وہ ان کو شریروں سے چھڑاتا اور بچا لیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس میں پناہ لی ہے۔ زبور 38۔ اے خداوند اپنے قہر میں مجھے جھڑک نہ دے اور اپنے غضب میں مجھے تنبیہ نہ کر، کیونکہ تیرے تیر مجھ میں لگے ہیں اور تیرا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے۔ تیرے قہر کے سبب سے میرے جسم میں صحت نہیں، اور میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں، کیونکہ میری بدی میرے سر سے گزر گئی اور وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے نہایت بھاری ہے۔ میری حماقت کے سبب سے میرے زخموں سے بدبو آتی ہے، وہ سڑ گئے ہیں۔ میں پر درد اور بہت جھکا ہوا ہوں، میں دن بھر ماتم کرتا پھرتا ہوں، کیونکہ میری کمر میں سوزش ہی سوزش ہے اور میرے جسم میں کچھ صحت نہیں۔ میں نحیف اور نہایت کچلا ہوا ہوں اور دل کی بے چینی کے سبب سے کراہتا رہا۔ اے خداوند، میری ساری تمنا تیرے سامنے ہے اور میرا کراہنا تجھ سے چھپا نہیں۔ میرا دل دھڑکتا ہے، میری طاقت گھٹی جاتی ہے، میری آنکھوں کی روشنی بھی مجھ سے جاتی رہی۔ میرے عزیز اور دوست میری بلا میں الگ ہو گئے اور میرے رشتہ دار دور جا کھڑے ہوئے۔ میری جان کے چاہتے ہیں اور میرے نقصان کے طالب شرارت کی باتیں بولتے اور دن بھر مکر و فریب کے منصوبے باندھتے ہیں۔ پر میں بہرے کی مانند سنتا ہی نہیں، میں گنگے کی مانند منہ نہیں کھولتا، بلکہ میں اس آدمی کی مانند ہوں جسے سنائی نہیں دیتا اور جس کے منہ میں ملامت کی باتیں نہیں، کیونکہ اے خداوند مجھے تجھ سے امید ہے۔ اے خداوند میرے خدا، تو جواب دے گا، کیونکہ میں نے کہا کہ کہیں وہ مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں۔ جب میرا پاؤں پھسلتا ہے تو وہ میرے خلاف تکبر کرتے ہیں، کیونکہ میں گرنے ہی کو ہوں اور میرا غم برابر میرے سامنے ہے، اس لیے کہ میں اپنی بدی کو ظاہر کروں گا اور اپنے گناہ کے باعث غمگین رہوں گا۔ اور زبردست ہیں اور مجھ سے ناحق عداوت رکھنے والے بہت ہو گئے ہیں، جو نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں وہ بھی میرے مخالف ہیں، کیونکہ میں نیکی کی پیروی کر چھوڑ نہ دے۔ اے میرے خدا، مجھ سے دور نہ ہو۔ اے خداوند، اے میری نجات، میری مدد کے لیے جلدی کر۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔